مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ کہ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے, کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. آج کا سوال آیا ہے لاہور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر آپ نے مفتی طارق مسعود کی جو آپ نے اس کا جواب دیا ہے, آپ نے جو نشر کیا ہے اس کے لیے الحمدللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. ویسے اس مفتی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ توصیف الرحمان راشدی جو ہیں, اب ان کے خلاف یہ بہت زبان درازی کر رہے کہ اس کی آواز تو گدے جیسی ہے, اللہ کو سب سے ناپسند زبان, گدے کی آواز ناپسند ہے, اتنا یہ لاؤڈ بولتے ہیں گدے کی طرح, باقاعدہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, گدے کی طرح بولتے ہیں. ان سے اچھا تو غامدی ہے جو کم از کم تمیز سے تو بات کرتے ہیں نا. ان کو غامدی صاحب سے کچھ سیکھنا چاہیے. یہ پتہ نہیں کس خاندان سے ہیں, ہم سے تو نہیں ان کی آواز سنی جاتی, ہم تو برداشت نہیں کر سکتے اس کی آواز کو. میرے پاس کتنے کلپ آتے ہیں ان کے, لیکن میں تو برداشت ہی نہیں کرتا, میں سن ہی نہیں سکتا, میں اس کا جواب کیا دوں. تو بار بار وہ یہی کہہ رہا ہے کہ گدے کی آواز, گدے کی آواز. کون سی زبان استعمال کی جائے ان کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے؟ اللہ ان کو نیک ہدایت دے. آمین آمین. زہرا بہن, کون سی زبان استعمال کی جائے ان کو سمجھانے کے لیے؟ وہ زبان جو آپ نے استعمال کی ہے. اللہ رب العالمین ان کو نیک ہدایت دے. دراصل ڈاکٹر توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت سے لوگوں کو نشتر کس طرح سے چبھتے ہیں. آپ چونک گئے ہوں گے کہ یہ محمد عاقل صاحب آپ شیخ توصیف الرحمان کو ڈاکٹر کے نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ وہ تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری تو ان کے پاس نہیں ہے. جی ہاں مجھے پتا ہے, لیکن دراصل جب وہ کسی چیز کا, عام طور پر ان کے تمام بھائی ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر شفیق الرحمان شاید وہ جسموں کا آپریشن کرتے ہوں گے, وہ طبیب ہیں, لیکن ان تمام بھائیوں میں ایک بات بہت ہی مشترک ہے کہ یہ عقیدے کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور ان زخموں کا پر مرہم بھی رکھتے ہیں اور باقاعدہ آپریشن بھی کرتے ہیں جو کہ بیماریاں ہمارے سماج کو, توحیدی سماج کو, موحدین کی اس جماعت کو دیمک کی طرح سے کھا رہی ہے. جی ہاں, فضائل اعمال کا جب ڈاکٹر توصیف الرحمان راشدی نے, میں ان کو ڈاکٹر کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے جب فضائل اعمال کا آپریشن کیا تو بہت کامیاب ترین آپریشن رہا, اور ان کے الفاظ سننے کے بعد لاتعداد تبلیغی جماعت کے افراد نے اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کری ہے. اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور زمانہ کتاب بہشتی زیور کا آپریشن انہوں نے کیا, جس کی کیسٹس وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کے تحت پوری دنیا میں نشر کی گئی, اور اس کیسٹ سے تقریباً 15-17 سال پرانی بات ہے, اس کیسٹ سے لاتعداد لوگوں کے زخموں کو اللہ رب العالمین نے شفا یابی عطا فرمائی. تو میں اسی لیے ان کو ڈاکٹر توصیف الرحمان کہا کرتا ہوں, کیونکہ ان کے الفاظ سے بہت سے لوگوں کو دراصل شفا یابی مل جاتی ہے. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, لاتعداد لوگ ہیں جو کہ ان علماء کرام کی تقاریر سن کر راہ راست پر آ رہے ہیں. اب یہ جو انداز تخاطب پر تان اور تشنیع کرنا ہے اور برے القاب سے, گدھے کے القاب اور نہ جانے کن القاب سے علماء کو نوازنا ہے, قرآن کریم میں اس کی صریح طور پر مذمت آئی ہے. ایک عام آدمی
اگر اس طرح کی گفتگو کرے تو کرے، لیکن مفتی صاحب وہ شخصیت جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری عائد کی ہو کہ آپ کو جنریشنز کی اصلاح کرنی ہے، عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، اب آپ کس طریقے سے یہ اصلاح کریں گے جبکہ آپ کسی کو گدھا اور کسی کو کتا اور کسی کو سور بولتے رہیں گے؟ دراصل یہ انداز تخاطب جو مولانا توصیف رحمان راشدی حفظہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مرتبہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، ہائی نوٹس پر آپ تقریر کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی سرخ ہو جایا کرتا تھا اور ایسے ڈرایا کرتے تھے جیسے کہ کسی حملہ آور دشمن سے اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ تو انداز تخاطب جو ہے، یہ طریقہ کار ہمارے یہاں ہی نہیں ہے بلکہ دیوبندی مکتب فکر میں بھی لاتعداد آپ کو مل جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک مگرمچھ کے آنسو کی مثال آپ نے سنی ہوگی، شاید بہت سے لوگ اس محاورے کو استعمال کرتے ہوں گے لیکن اس کا پس منظر بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ مگرمچھ کے آنسو کیا ہوتے ہیں؟ مگرمچھ کے آنسو یہ ہوتے ہیں کہ ایک مگرمچھ جب اپنے جانور کا شکار کر لیتا ہے، اس شکار کو منہ میں رکھ کر جب وہ کھا رہا ہوتا ہے اور اس کی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے حلق سے وہ جانور کا گوشت اس کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ آنسو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پشیماں ہے اپنے کیے پر، شاید دکھ ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شاید لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جناب اس نے اس جانور کی جو موت کا یہ سبب بنا ہے مگرمچھ، اس کی وجہ سے ہوگا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ دراصل یہ اس کا انداز ہے۔ اب ہم اس طرح کی چیزوں کو سیریس اگر لینے لگیں تو میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، اس کے بعد اس پر تبصرہ کروں گا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو اور اس طریقے سے برے القاب سے نوازنا علماء کرام کو، یہ کم از کم مفتیان کرام کو تو شوبھا نہیں دیتا، ان کی شایان شان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ یہ تو فسق و فجور کی بات ہے، ایمانداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آپ اہل علم کو گدھے سے تشبیہ دیں۔ جی سماعت فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو آتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو بس کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ علمی مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گدھے والا اسٹائل ہے آپ کا، پوری امت کو بالکل ایک فرقواریت میں الجھا دیا آپ نے۔ آپ کے ہاں بھی ایسے خطباء ہیں، بالکل، آپ انہیں بھی کہیں گے کہ ان کا بھی محمد صدیق صاحب حفظہ اللہ، یہ حق نواز جھنگوی صاحب ہیں۔ دیکھیے صدیق اکبر کی شان بیان کی جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس طرز تخاطب سے بھی متفق ہیں اور جس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے اس سے بھی کلی طور پر اتفاق رکھتے ہیں، اور ایک انچ بھی صدیق اکبر کی شان میں کوئی لفظ اگر کوئی سطحی اور غیر معیاری لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے، لیکن جب ہم انصاف کی بات آتی ہے تو کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہی انصاف کریں؟ وہ تو بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ ان کی جماعت کے ہیں، اب ہماری جماعت کے اگر عالم اس طرح کا طرز گفتگو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ ہائی نوٹس پر کبھی کبھار گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو آپ علماء دیوبند کو دیکھیں، بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کر یہ لگا کہ شاید یہ رونا اس اردو کی مثال کے مطابق تو نہیں ہے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہیے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، علماء کرام، مفتیان عظام، اکابرین ملت، رب ذوالجلال کی قسم، یہ تحریک چلاؤ، ہمیں اس تحریک میں نوکر رکھ لو، غلام رکھ لو، وہی انداز ہے، رب ذوالجلال کی قسم۔ اس انداز کی مذمت مولانا
डॉक्टर और क्या नाम है मौलाना मुफ्ती तारिक मसऊद साहब कर रहे हैं। तुम्हारे दफ्तर में झाड़ू दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे और यहाँ बैठे हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बातें बयान की जा रही हैं ना मौलाना साहब की तरफ से, जो मुकर्रिर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मौलाना औरंगजेब फारूकी। जो बातें की जा रही हैं हम उनसे इत्तिफाक रखते हैं कि सिद्दीक अकबर की शान में कोई हल्का सा लफ्ज भी हम गुस्ताखी का कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस अंदाज़े तखातुब को अगर आप अपने उलमा से, अपने मुकर्रिरीन से कबूल करते हैं तो क्या बात है कि आप अहले हदीस उलमा के इस अंदाज को गधे का अंदाज बनाते हैं? क्या ये भी गधे का अंदाज है? हम नहीं कहते। समझूंगा, हमें लीडरी का कोई शौक नहीं। रो रहे हैं बैठे हुए। सिद्दीक अकबर और माविया की जूती पे कुर्बान कर दो। बिल्कुल कुर्बान करने लायक है, लेकिन ये बात भी महल नजर है मुफ्ती तारिक मसऊद साहब की, बल्कि 100% गलत है और नाइंसाफी पर मबनी है। अदल इंसाफ कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जमात के उलमा इस अंदाज़े तखातुब को करने के बाद आपको रुला सकते हैं तो क्या मैं क्या कहूं। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने जब नमाज पढ़ाई तो नमाज पढ़ाते वक्त किसी ने पीछे उनके आमीन जोर से कह दिया, तो जब सलाम फेर लिया तो मौलवी साहब को बहुत गुस्सा आया। कहा ये आमीन जोर से किसने कही थी, कौन है वो सुअर? तो एक साहब थे, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि जनाब मैंने आमीन कही थी। मोहतरम इमाम साहब आप ये बताइए कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आमीन कहते हैं या नहीं कहते? मुफ्ती साहब, मौलवी साहब या इमाम साहब ने कहा कि हाँ मैं आमीन तो कहता हूं लेकिन जोर से नहीं कहता बल्कि हल्के कहता हूं। तो उस शख्स ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि सुअर होने में भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं क्योंकि मैं आमीन जोर से कह रहा हूं। अब अगर आप इस तरह के अंदाज़े तखातुब को गधे से तशबीह देते हैं तो आपकी जमात में नाम लातादाद गिनवाए जा सकते हैं जो कि इंटरनेट पर आप देख लें, जो कि हाई नोट्स पर बहुत ही ज़ोरदार तकरीरें करते हैं। मैं इस अंदाज का मुखालिफ नहीं हूं और ना ही उस गुफ्तगू का मुखालिफ हूं जो कि यहाँ हक नवाज झंगवी साहब कर रहे थे और मौलाना औरंगजेब फारूक साहब फरमा रहे हैं। सिद्दीक अकबर की शान पर हम लोग सब मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोहतरम जनाब इंसाफ से काम लीजिए अल्लाह के लिए। ये अंदाज़े तखातुब लोगों को दरअसल इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसके अंदर उनके लिए शिफा है। ये वो कड़वी दवाई है। जब आप बीमार हो जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग इस दवाई को पीना भी पसंद नहीं करते और इस दवाई को जो पी लेता है, जो सुन लेता है, बहुत से मुफ्ती हैं, बहुत से शेखुल हदीस हैं जिन्होंने मौलाना तारिक मसऊद साहब की जमात के हैं। लातादाद लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी इस्लाह इन लोगों की तकरीरें सुनकर हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी एक तकरीर या इंटरव्यू की DVD है कारवान तौहीद की, सेकंड चैनल पर, उसका आप मुताला कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती तारिक मसऊद को जैसे बहन ने दुआएं दी हैं, अल्लाह इनको नेक हिदायत अता फरमाए और इंसाफ से काम लेने की तौफीक से नवाज दे। और जो बात शेख तौसीफुर रहमान राशिदी, हालांकि वो डॉक्टर नहीं है लेकिन उनको डॉक्टर इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्होंने जब फज़ाइल अमाल का ऑपरेशन किया तो सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा और जब उन्होंने बेहश्त ज़ेवर का ऑपरेशन किया तो सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा और बहुत से लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की नेमत से माला माल फरमा दिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट्स में अदब और शाइस्तगी से आपको इख्तिलाफ करने का भी हक हासिल है। और आपके दिल में अगर ये बात उतर जाए तो बहुत ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे इसे कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात